الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحبہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون صدق اللہ العظیم۔ عزیز و محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک یاد دہانی بھی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود شریف بالخصوص جمعہ کے روز جب پڑھا جاتا ہے تو یہ بات ملتی ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور باقاعدہ پیش کیا جاتا ہے۔ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 35 سے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ اتل ما اوحی الیک، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے تمام تر اہل ایمان سے یہ خطاب اللہ تعالیٰ کا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں تلاوت کریں اس کتاب کی جو بذریعہ وحی آپ کی طرف بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کریں، بے شک نماز فحشات اور منکرات سے روکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اس سے بھی بڑی چیز ہے، اور واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں جو کچھ آپ اور ہم کرتے ہیں۔ تو محترم سامعین، اس آیت کے سلسلے میں اور اسی آیت کو آج موضوع گفتگو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بھی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی ایک احادیث میں بھی نماز کی غیر معمولی اہمیت کے سلسلے میں ہمیں آگہی دی ہے، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ اپنے آپ میں ایک ایسا رکن اعظم جس کے تعلق سے ہمیں حدیث کے اندر میں یہ بات ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن قرط کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر بندہ اس میں پورا اترا تو بقیہ اعمال میں بھی کامیاب ہوگا، اور اگر نماز میں پورا نہ اترا تو بقیہ سارے اعمال خراب ہو جائیں گے۔ یہ تو حدیث کا ایک لفظی ترجمہ ہوا، وگرنہ حدیث کا متن اس طرح سے ہے، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ فإن صلحت صلح سائر عملہ وإن فسدت فسد سائر عملہ۔ نماز اگر درست نکلی تو بقیہ تمام اعمال بھی درست نکلیں گے، اور اگر نماز میں بگاڑ پایا گیا، نماز کے اندر میں عربی زبان میں لفظ فساد استعمال کیا جاتا ہے بگاڑ کے معنی میں، نماز میں اگر بگاڑ پایا گیا، نماز اگر درست نہیں نکلی تو نماز کا درست نہ نکلنا دیگر اعمال پر بھی اثر انداز ہوگا، اور دیگر اعمال کے اندر میں بھی خرابی اور بگاڑ ظاہر ہو جائے گا۔ اس حدیث کو ہم نے اس سے پہلے بھی کئی بار سنا ہے، لیکن حدیث اپنے آپ میں جب جب پڑھی جاتی ہے چونکا دینے کا باعث بن جاتی۔ سب سے پہلی پرسش روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور بندے سے اس کی نماز کے بارے میں، اور نماز کے سلسلے میں ہم لوگوں کا جو معاملہ ہے وہ قدر مختلف ہے۔ باوجود تمام تر زور اس بات پر صرف کیا گیا کہ نماز کی اہمیت کو سمجھا دیا جائے، لیکن پھر بھی ہماری غفلت، ہمارا تساہل، ہماری سستی و کاہلی ہمیں نماز کی طرف آنے سے یوں کہہ لیجئے کہ روکتی ہی رہتی ہے۔ جبکہ نماز کے تعلق سے یہ جو بات کہی گئی کہ اگر نماز صحیح نکلی، نماز درست نکلی تو سارے اعمال درست نکلیں گے، اور نماز میں بگاڑ پایا گیا تو دیگر اعمال کے اندر میں بگاڑ پایا جانا عین ممکن بلکہ یقینی۔ تو یہ بات کیوں کہی گئی ہے؟
یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نماز اس حدیث کی روح سے ہمارے دیگر اعمال پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تبھی تو یہ بات کہی نا کہ نماز درست نکلی تو بقیہ تمام تر اعمال درست نکلیں گے، اور نماز میں بگاڑ پایا گیا تو بقیہ اعمال کے اندر میں بھی بگاڑ ہوگا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز اور ہمارے دیگر اعمال ان دونوں کے درمیان میں بڑا گہرا تعلق ہے، اور نماز ہمارے دیگر اعمال پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تبھی تو یہ کہا گیا کہ نماز کے درست ہونے کا شاخسانہ اور نتیجہ یہ ہوگا کہ دیگر اعمال بھی درست نکلیں گے، اور اگر نماز کے اندر میں بگاڑ پایا گیا تو دیگر اعمال میں بھی بگاڑ پایا جائے گا۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے قرآن کریم کی شروعات میں جو آیت تلاوت کی اس کے ضمن میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ پھر ایک ایسی آیت جو اپنے آپ میں مشہور عام ہے اور جو ہم کئی بار سن بھی چکے ہیں کہ بے شک نماز فحشات اور منکرات سے روکتی ہے۔ اب اس تعلق کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ حسن عمل اور نماز، بندے کے اعمال کا حسن، بندے کے اعمال کے اندر میں خیر و خوبی، اس کو نماز کے ذریعے سے ہی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے کہ نماز بے شک فحشات اور منکرات سے روکتی ہے۔ تو گویا کہ نماز کی تاثیر ہمارے اعمال پر یہ ہے کہ نماز کے نتیجے میں ہم سے منکرات اور فحشات رخصت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہم کو ملتی ہے وہ اس آیت کی اور زیادہ تشریح کر دیتی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس سے نماز کی اطاعت نہیں کی۔ اور نماز کی اطاعت کیا ہے؟ نماز کی اطاعت یہ ہے کہ آدمی فحشا سے اور منکر سے رک جائے۔ قابل غور ہے، آپ دیکھیے، اس شخص کی نماز نہیں جس نے نماز کی اطاعت نہیں کی۔ اور نماز کی اطاعت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کی اطاعت یہ ہے کہ آدمی فحشا سے، برے کاموں سے، منکرات سے، وہ کام جن سے روکا گیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لے۔ اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول جو ہم لوگوں کو ملتا ہے وہ یہ کہ آدمی اگر یہ جاننا چاہے کہ اس کی نماز رب تعالیٰ کے حضور شرف قبولیت پا گئی یا نہیں، تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی نماز کی ادائیگی کے نتیجے میں اس سے فحاشات اور منکرات دور ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر اس کی نماز کے نتیجے میں فواحش اور منکرات سے اس کو آزادی مل رہی ہے، فحاشات اور منکرات سے وہ اپنے آپ کو اپنی نمازوں کے نتیجے میں بچا پا رہا ہے، تب تو وہ جان لے کہ اس کی نماز شرف قبولیت پا گئی، وگرنہ پھر اپنے نمازوں کی خیر منانے کی ضرورت ہے۔ اندازہ کریں اس بات کا کہ آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ فحاشات اور منکرات سے رک جائے۔ نماز بھی ہو رہی ہے اور فحاشات اور منکرات کا صدور بھی ہو رہا ہے، تو پھر معلوم پڑتا ہے کہ آدمی نے نماز نہیں پڑھی، محض ایک فزیکل ایکسرسائز کر لی، ایک جسمانی ورزش کر لی، اس سے آگے کچھ بات نہیں بنی۔ تو اس حدیث کی روح سے یہ سمجھنے کی ضرورت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ اگر نماز درست نکلی تو بقیہ اعمال درست نکلیں گے، اور نماز کے اندر میں بگاڑ پایا گیا تو بقیہ اعمال بھی بگاڑ سے یوں کہہ لیجئے کہ ہمکنار ہوں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ نماز صحیح سالم نکلی، درست نکلی تو حسن عمل نصیب ہوگا۔ حسن عمل کے نتیجے میں اخلاقی خوبیاں پروان چڑھے گی اور برائیاں جو ہے پروان چڑھنے سے رہ جائے گی۔ آپ نے محسوس کیا کہ نماز اور انسان کے دیگر اعمال کے درمیان میں ایک تعلق پایا جاتا ہے، اور اسی کنیکٹ کے پیش نظر یہ بات کہی گئی کہ نماز درست نکلی تو بقیہ اعمال درست نکلیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ اس کی نماز نہیں جس نے اپنے نماز کی اطاعت نہیں کی، اور نماز کی اطاعت یہ ہے کہ آدمی فحائش اور منکرات سے رک جائے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز وہی صحیح
جس نماز نے ہمیں فحاشات اور منکرات سے روکا، اگر فحاشات اور منکرات سے رک جانے کا سبب ہماری نمازیں اگر نہیں بن رہی ہے تو جان لیجئے کہ نماز ہمارے دیگر اعمال پر اثر انداز نہیں ہو رہی ہے، ہماری نمازوں میں کوئی نقص ہے، ہماری نمازوں کے اندر میں یوں کہہ لیجئے کہ کوئی کمی اور کمزوری رہ گئی۔ ہم نے اپنے تئیں یہ سمجھا کہ ہم نے نماز ادا تو کر لی، لیکن اگر یہی نمازیں ہمیں اخلاقی خوبیوں سے ہمکنار کرنے کا اور اخلاقی خرابیوں سے بچ جانے کا باعث نہیں بنتی تو سمجھ لینا چاہیے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب نماز کے تعلق سے پرسش ہوگی سب سے پہلے، اور نماز صحیح نکلی تو بقیہ اعمال صحیح نکلیں گے، اس کا یہی مطلب تو ہے۔ اس لیے میرے بھائی، وہ عبادت جو دن میں وقت کی پابندی کے ساتھ 5 مرتبہ کی جاتی ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت دنوں سے اس بات پر غور کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے دن کے 5 وقتوں کی نمازوں کو فرض کیوں قرار دیا؟ کیوں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ ان مخصوص اوقات میں ساری دنیاوی مصروفیات سے کٹ کر انی وجہت وجہی للذی کہتا ہوا اپنے رب کے حضور آ کر کے کھڑا ہو جائے اور اپنے زبان سے اس بات کا اقرار کرے کہ میں نے اپنے رخ کو اللہ کی طرف خالص کر لیا اور میں دنیا جہان سے کٹ کر میرے پروردگار تیرے حضور آ گیا، اور یہ کام اس سے دن میں 1 مرتبہ نہیں بلکہ 5 مرتبہ کرنے کی اس سے تلقین کی گئی ہے۔ تو کئی بہت سارے خیالات آئے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو فرض کیا؟ کہیں یہ کہ نمازوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جس غیر معمولی ثواب کا، اللہ تعالیٰ کے تقرب کا روز قیامت جو ہے نماز کے ادائیگی کے نتیجے میں جو خاص مقام نمازیوں کو حاصل ہوگا، ان ساری باتوں کا خیال آیا۔ کہیں یہ بھی خیال آیا چونکہ ہم لوگ تھوڑے سے کیا بہت زیادہ دنیا پرست ہو گئے ہیں، لہٰذا اپنے دینی کاموں کو بھی دنیاوی فوائد کا باعث بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے، اس جانب بھی ہماری توجہ رہتی ہے۔ اور کہیں بلکہ ہم نے خود نے کبھی یہ بات کہی تھی کہ نماز ہماری زندگیوں کے اندر میں پنکچویلٹی اور ریگولیرٹی لانے کا سبب بن جاتی ہے۔ پنکچول ہو جاتے ہیں ہم، نماز کے مخصوص اوقات میں نماز کی ادائیگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنے دیگر کاموں کو بھی ان کے وقت پر ادا کریں۔ کوئی کام ایسا ہے جو ریگولر متواتر طور پر کرنا ہے، نماز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اس کام کو متواتر طور پر کریں۔ یہ بہرحال اس کے ضمنی فائدے ہو سکتے ہیں اور ہیں، لیکن اصل چیز جو نماز کی ادائیگی کا سبب ہونی چاہیے وہ یہ کہ میرے رب کا حکم ہے، اور چونکہ میرے رب نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے لہٰذا میں کروں۔ بھئی حاکم، مقتدر، مالک کل، خالق کائنات، سب کچھ تو وہی ہے، اور آپ اس پر ایمان لائے ہیں، اس کے اختیارات پر، اس کے کمالات پر، اس کی صفات پر، اس کی ذات پر۔ اور مولانا نے ایمان کی جو تشریح کی، اس ایمان کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ 1 مرتبہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا، آپ کا جسم اپنا نہیں، آپ کے ہاتھ اپنے نہیں، آپ کے پیر اپنے نہیں، آپ جسے اپنا سمجھتے ہیں اس میں سے کچھ بھی آپ کا نہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور جب وہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے یہ حکم دیتا ہے کہ میں 5 وقتوں میں مخصوص اوقات میں اس کی حضور حاضر ہو جاؤں، تو اس کا حکم ہی میرے لیے اس کے سامنے حاضر ہونے کے لیے کافی و شافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہاں حکم دیا گیا تھا؟ صرف ایک خواب میں ہی دکھایا گیا تھا نا کہ آپ اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں، صرف ایک اشارہ تھا۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کو دیے جانے والے اشارے بھی حکم خداوندی کے ضمن میں آتے ہیں، لیکن اس اشارے کو پا کر اللہ کے نبی علیہم السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوں چرا نہیں کیا،
بڑھاپے کی عمر میں جس بیٹے کی پیدائش سے نوازے گئے تھے، رب تعالیٰ کا حکم ہو گیا ہماری راہ میں قربان کر دو، ہماری ہی دین ہے، لہٰذا پیش کر دیا اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ ابھی آپ کہیں گے وہ نبی تھے، لیکن آپ بھی تو نبی کی امتی ہیں، ان کو تو اشارہ ہی کافی ہو گیا تھا، ہمارے لیے تو باقاعدہ حکم ہے۔ لہٰذا نمازوں کے سلسلے میں بقیہ تمام تر باتیں اپنی جگہ پر، اللہ تعالیٰ اس فضل سے نوازیں گے، اللہ تعالیٰ اس قدر ثواب عنایت کریں گے، یہ کہ 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی ایسی ہے جیسے کسی آدمی کے گھر کے پاس میں کوئی نہر ہو اور اس نہر پر وہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا اس پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جواب دیا، کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ تو نمازوں کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ اگر 5 وقتہ تم نمازیں ادا کرتے ہو تو گناہوں کا میل کچیل جو تم پر ہے وہ اس طرح سے دھل جائے گا جس طرح سے 5 وقتہ غسل کرنے والے کے جسم سے سارا میل کچیل دھل جاتا ہے۔ نمازوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا، معراج المسلمین بتایا۔ یوں کہہ لیجئے کہ فضیلت اور ثواب کا جو معاملہ ہے اس کے اندر میں تو معلوم ہوتا ہے نماز کا کوئی ثانی ہی نہیں۔ لیکن یہ سارے فضائل، یہ سارے ثواب میں نماز کے ذریعے سے حاصل کر لوں اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل خاص سے عنایت کر دے، مہربانی ہے اس کی۔ لیکن اگر مجھے یہ ثواب نہیں بھی ملتا اور صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تو کیا وہ حکم میرے لیے نماز کو 5 وقتہ ادا کرنے کے لیے کافی شافی نہیں تھا؟ ظاہر سی بات ہے بالکل تھا۔ اب پھر اس کے بعد میں کبھی خیال ہوا اس حدیث کا بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، نماز فجر کی سنتوں میں 2 سنتیں جو ہے ان میں پہلی رکعت کے اندر میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنے کی تلقین کی گئی۔ تو یہ مخصوص 2 صورتیں کیوں؟ 114 صورتوں کے اندر میں دیگر صورتیں تو بھی ہو سکتی تھی جن کی تلقین کی جاتی۔ قل یا ایھا الکافرون سے آپ کے دن کی شروعات کیوں کر ہو؟ نماز فجر کی سنت میں آپ قل یا ایھا الکافرون کیوں پڑھیں؟ کبھی غور کرنے لگا کہ آخر کیوں؟ قل یا ایھا الکافرون ہو کیوں؟ یاد کریں ترجمہ پہلی ہی 2 آیتوں کا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہہ دو اے کافروں میں اس کی پرستش نہیں کرتا، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ لیکن نفس کی عبادت میں کافر کیا اور مسلم کیا، سبھی ایک دوسرے کو مشترک پاتے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ جس دن نماز فجر کی فرض سے پہلے 2 سنتیں ادا ہو گئی، فرض سے پہلے 2 سنتیں ادا ہو گئی، اس دن تو میں نے اپنے اس عمل کے ذریعے سے اس بات کی تصدیق کر دی، لا تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ کیونکہ ہمارا نفس جو ہے وہ سب سے بڑا شیطان ہے، وہ اس وقت ہمیں اٹھنے سے روکتا ہے کہ نہیں تم میری سنو، اپنے رب کی مت سنو۔ تمہارے رب نے لاکھ کہا تم سے کہ تمہیں فجر کی نماز میں میرے حضور آ کر کے کھڑے ہو جانا ہے، لیکن میرا حکم تم کو یہ ہے کہ تم سو جاؤ۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہیں یا اپنے نفس کے حکم پر ہم بلا چوں چرا اطاعت کرتے ہیں؟ جس دن میری نماز فجر کی سنتیں قضا ہو گئی، اس دن میرا یہ دعویٰ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میرا یہ دعویٰ کھوکھلا ہو جاتا ہے، کیونکہ میں نے زبان سے کہا کہ اے کافروں میں اس خدا کی پرستش نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، لیکن میں نے عملاً تو وہی کچھ کیا جو میرا غیر مسلم بھائی، میرا ہندو بھائی، میرا عیسائی بھائی کر رہا تھا۔ وہ بھی اس وقت میں سو رہا تھا جس وقت میں اس کے رب نے اسے اپنی بندگی کو خاص طور پر ادا کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس نے بھی نہیں مانی اور ہم نے بھی نہیں مانی۔ کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنے والا۔ اس وقت انکار کرنے میں میں اور میں جسے کافر کہتا ہوں، ہم دونوں مشترک ہو گئے۔
We found both of us on the same page. ہم نے دونوں کو ایک ہی صفحے پر پایا. تو نمازوں کے سلسلے میں یہ خیال بھی آتا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. اب آپ کہیں گے صرف بت ہی آ گئے، آپ کا نس تو سب سے بڑا بت ہے نا. اسی لیے آج کے پروموشن کے لیے علامہ کا وہ شعر منتخب کیا تھا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا. اب صنم جو ہے وہ صرف بت ہی نہیں ہے. صنم خانہ دل کے اندر میں آپ نے جتنے اصنام بٹھا رکھے ہیں وہ سب آپ کے خدا ہیں. وہ نفس آپ کا خدا ہے جو کہتا ہے کہ میری عبادت کرو، میرا حکم مانو. تمہارے رب کے حکم کو میں نہیں جانتا. اور ہم اس وقت بالکل ہاتھ باندھ کر کیا لیٹ کر کے بول لیجئے اس کی غلامی کو، اس کے حکم کو بجا لانے کے لیے تیار ہے. میرے بھائی ٹٹولیں اپنے آپ کو، وقت ہے تھوڑا، کام ہے بہت سارے، اور دنیا ہے کہ ایسی دامنگیر ہوتی ہے کہ چھوٹنے کا نام ہی نہیں لیتی. اور اللہ تعالیٰ کا منادی ہے کہ 5 وقتوں میں آپ کو لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے بلاتا ہے کہ میری آواز تم تک پہنچنے میں کوئی کسر نہ رہ جائے. باوجود سرکاری پابندیوں کے لاؤڈ اسپیکر سلامت، اذان سلامت. لیکن آپ بھی تو اس بات کی شہادت دیں کہ یہ اذان کی آواز آپ کو اتنی زیادہ پیاری ہے کہ آپ اس کو سن کر دنیا کے سارے کاموں کو بند کر کے میرے رب کے حکم کے عین مطابق میں اس کے حضور حاضر ہو گیا، بغیر نہ ثنا کے وہ الفاظ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین صرف کھوکھلے الفاظ بن کر کے رہ جاتے ہیں. اس مخصوص وقت میں آ کر کے ثنا کے یہ الفاظ کہنا اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ آپ نے اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا خدا تسلیم کیا دل و جان سے، اور اپنے رخ کو اس کی طرف یکتو کر لیا. دنیا جہان والوں سے کٹ کر میرے پروردگار تیرے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے میں تیرے حضور آ کر کے کھڑا ہو گیا، اور تیرا حکم ہی میرے لیے اپنی نماز کو ادا کرنے کے لیے کافی ہو گیا. باقی انعامات و کرامات سے تو مجھے نوازے کہ تیری عالی ظرفی اور تیرا فضل و کرم، اور باقی ساری خیر و خوبیاں اور ثمرات اور حسنات نماز کے ذریعے سے مجھے حاصل ہو جائیں، یہ تیری مزید کرم فرمائی. لیکن اس نماز کی ادائیگی کے لیے میرے پروردگار تیرا حکم ہی میرے لیے کافی ہو گئے. کہ ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ تمہارا کچھ بھی نہیں، نہ تمہاری جان اپنی، نہ تمہارا مال اپنا، نہ تمہاری اولاد اپنی. عصر کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ میں تلقین فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ملتی ہے وہ بیان کرتا چلوں، اپنے آپ میں چونکا دینے والی حدیث. عصر جس کے لیے وقت بہت ہی تھوڑا رہ جاتا ہے. آپ دیکھیے شافعی حضرات تو 4:30 4:15 بجے پڑھ لیتے ہیں، احناف جو ہے قریب 4:55 پر آج کل وقت چل رہا ہے اگر میں غلطی پر نہیں کیا، اور 4:55 کے بعد میں آپ کی مغرب ہو رہی ہے جیم تیم 6 بجے 5:59. معاف کیجیے گا کتنے بجے ہے دیکھ لیجیے، 6:03 پر. نہیں، 1 گھنٹے کا فاصلہ ہے. ذرا سی چوک ہو گئی، ذرا سا کہیں چوکے، اور یہ وقت در حقیقت وہ ہوتا ہے شام کا، عصر کے بعد کا، کہ آدمی چلا جاتا ہے کچھ سودا سلب کرنے کے لیے، کچھ سامان خریدنے کے لیے. گھر کی خواتین کا اصرار بڑھ جاتا ہے، خاص کر کے جب شادی کا موقع ہوتا ہے، چلیے آج یہ لینا ہے، دوسرے دن چلیے وہ لینا ہے. وہ واپسی پر خیال ہی نہیں کہ بے عصر کا وقت ختم ہو گیا. اور عصر کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنیں، اللہ تعالی ہمیں توفیق نیک بخشے. فرمایا جس شخص کی عصر کی نماز قضا ہو گئی گویا اس کا گھر بار اور سارا مال و اسباب لٹ گیا. اور یہ گھر بار کے اندر میں اہل خانہ بھی آ گئے. عربی زبان میں عربی کا جو متن ہے اہلہ و مالہ، آدمی جس چیز کا اہل بنایا گیا وہ اس کے اپنے اہل، اس کے اہل خانہ اور اس کا مال. ایک عصر کی قضا ہونا اپنے آپ میں ایسا ہے جیسے میری ساری معلومات لٹ گئی.
میری اولاد مجھ سے ضائع ہو گئی، میرا مال مجھ سے چھن گیا، یہ صرف ایک عصر کی قضا ادائیگی کے نتیجے میں بات کہے گی۔ ادا تو کرنا ہے، لیکن اگر آپ نے قضا کر دی تو قضا کرنے کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا ہے جیسے آپ کی ساری معلومات لٹ گئی، آپ کی ساری معلومات لٹ گئی، آپ کے وہ اہل خانہ جن سے بڑی محبت آپ کو وہ مال جسے سید سید کر رکھنے کی تعلیم شیطان نے ہمیں دی، وہ سارا مال بھی ہم سے نکل گیا۔ یہ صرف ایک عصر کے قضا ہونے کا نتیجہ ہے۔ قضا ادائیگی، کبھی کبھی ہماری غفلت کا تو عالم یہ ہوتا ہے کہ نماز کے قضا ہونے کے بعد میں ہم قضا ادائیگی بھی نہیں کرتے۔ میرے بھائی، یہ وہ رکن ہے جو اگر صحیح نکلا بقیہ تمام تر اعمال صحیح نکلیں گے، اور اگر اس میں بگاڑ پایا گیا تو بقیہ اعمال کے اندر میں بگاڑ کا ہونا لازم اور یقینی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نماز عصر و فجر کی پابندی کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بھی ملتی ہے کہ یہ وہ وقت ہوتے ہیں، دو مخصوص اوقات، جب فرشتے اپنی ڈیوٹیز تبدیل کر لیتے ہیں۔ فجر سے لے کر عصر تک جو لوگ، جو فرشتے آپ کے ساتھ تھے، دنیا میں موجود تھے، وہ آسمان دنیا کی طرف، اور آسمان دنیا کے فرشتے پھر زمین والوں کے پاس تب تعالیٰ پوچھتے ہیں ان فرشتوں سے جو لوٹ کر آئے، سب کچھ جاننے کے باوجود میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو کہا کہ ہم لوگ جب گئے تھے تب بھی ہم نے انہیں نماز کی حالت میں دیکھا کہ فجر کی نماز ادا کر رہے تھے، اور جب عصر کے وقت میں لوٹے ہیں تب بھی ہم نے انہیں نماز کی حالت میں عصر کی نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ رپورٹنگ اللہ تعالیٰ کو ڈیلی بیسس کے اوپر فرشتوں کے ذریعے سے ہو ہی رہی ہے۔ اب کون ہے وہ جن کو فرشتوں نے فجر کی ادائیگی کرتے ہوئے پایا، اور کون ہے وہ جن کو فجر کی ادائیگی کرتے ہوئے خدا نخواستہ نہیں پایا؟ کون ہے وہ جن کو عصر کی ادائیگی کرتے ہوئے پایا، اور کون ہے وہ جن کو عصر کی ادائیگی کرتے ہوئے نہیں پائے؟ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اعمال صالحہ کی توفیق دے، نمازوں کو بر وقت و باجماعت ادا کرنے کی توفیق دے، اور اس کے ذریعے سے ہمارے دیگر اعمال بھی صحیح نکلیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔